بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گوندلا۔ 14 اپریل ہے سال 2022۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس 3 گھنٹوں کے اندر ہی زبردست ہو گئی ہے۔ اینکر عمران خان، ارشد شریف اور عام عوام نے بڑے سوالات اٹھا دیے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج ایک بڑا فیصلہ دیا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو اڑانے کا منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچے گا۔ سعد رفیق کا بھائی سلمان رفیق کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی خبر ہے۔ اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے، لیکن ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ پی ٹی آئی کے جن اراکین نے استعفے دیے تھے وہ 125 اراکین ہیں جن کے استعفے منظور کر لیے گئے ہیں، چونکہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری سیٹ پر موجود تھے۔ اور اس وقت یہ بھی ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید جیسے پہلے ایاد صادق نے ایک مرتبہ استعفے منظور نہیں کیے تھے تو اب بھی پی ٹی آئی نے پراپر استعفے نہیں دیے، چونکہ اپنا اسپیکر تھا اور وہ استعفے منظور کر لیے گئے۔ تو اب پی ٹی آئی جو ہے اس کی باضابطہ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں ہے نمائندگی۔ دوسری طرف کچھ ایسے بھگوڑے لوگ 20-22 ضرور ہیں جو اس وقت بھی جنہوں نے استعفے نہیں دیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر وہ منحرف اراکین اپوزیشن بینچز پر حکومت کے خلاف بیٹھتے ہیں یا کوئی نئی آگے چال ہے اور اسپیکر کی امپیچمنٹ کے لیے ان کی ضرورت تھی۔ یہ چیز بھی ہم دیکھیں گے۔ گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ میجر حارث پر تشدد ہوا اور یہ خواجہ سعد رفیق کے بھائی ہیں سلمان رفیق، اور یہ بھی صوبائی وزیر رہے ہیں اور بڑے ایک عام نون لیگ کے اور مریم نواز کے بڑے چہیتے ہیں۔ ان کے گارڈز تھے، ان کا سکواڈ جا رہا تھا اور راستے کے اندر یہ میجر صاحب درمیان کے اندر ان کی گاڑی آئی حارث کی، پھر ان پر تشدد کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے ان کے بازو بھی توڑا گیا، اور یہ واقعہ چونکہ رپورٹ ہوا اس کے بعد ایکشن شروع ہوا۔ 4 گارڈز کو گرفتار کیا گیا۔ گاڑی جو ہے وہ بھی پولیس نے قبضے میں لی، چونکہ یہ کوئی عام آدمی نہیں تھے، میجر صاحب تھے، اور میں سمجھتا ہوں قانون کے مطابق ہر شہری کو انصاف ملنا چاہیے، ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے۔ لیکن اب یہ 4 لوگ گرفتار ہو چکے تھے۔ ساتھ ہی چونکہ مقدمے کے اندر جو میجر حارث کے والد ہیں انہوں نے یہ اصطلاح کی تھی کہ یہ سارا جو کیس ہے اس کے پیچھے سلمان رفیق اور حافظ نعمان ہے، یعنی ان کے ایما پر یہ سارا کام ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ان کی رضامندی کے بغیر اس طریقے سے یہ سارا کام ہوا ہے۔ اب یہ اس طریقے سے ہوا، اور اب جب بڑی تنقید ہوئی تو سلمان رفیق اور حافظ نعمان نے آج گرفتاری دے دی ہے تھانہ گارڈن ٹاؤن کے اندر۔ اس وقت ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سی سی پی او لاہور نے بتایا ہے کہ یہ پورا جو واقعہ ہے اس حوالے سے 4 افراد جو پرائیویٹ گارڈز ہیں وہ جو ملوث تھے تشدد کے اندر، ان کو ہم نے پہلے ہی گرفتار کر لیا ہے۔ تو روڈ پر گاڑی کو اس طرح بند کر کے نون لیگ کی ابھی حکومت آئی ہے اور بدماشی کا آغاز کر دیا، اور ابھی چونکہ ابتدائی دن ہے لوگ تنقید کر رہے ہیں تو یہ ابھی تھانے گئے ہیں، انویسٹیگیشن افیسر ان کو بے گناہ قرار دے دے گا۔ بالآخر یہ آرام کے ساتھ چند دنوں کے اندر ان کی ضمانت ہوگی، یہ باہر آ جائیں گے۔ بے شک میجر صاحب کا معاملہ ہے یا کوئی بھی ہے، یہ ایک پورا ہمارا جوڈیشل جو ہے وہ سسٹم ہے۔ دوسری طرف اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور یہ جو جج ہیں جسٹس محسن اختر کیانی نے ایک محفوظ فیصلہ سنایا ہے، اور جس کے اندر فارن فنڈنگ کیس کا جو ریکارڈ ہے یہ اکبر ایس بابر ہیں جو پہلے دن سے اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں، اور انہوں نے پی ٹی آئی کے یہ بانی ممبران میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ نظریاتی لوگ تھے اور بعد ازاں جو الیکٹیبلز جب پارٹیز کے اندر آئے ان کا ہولڈ ہوا تو انہیں وہ گوارا نہیں ہوئے اور بالآخر وہ عمران خان کے خلاف ہو گئے۔ عمران خان سمجھتے ہیں کہ الیکٹیبلز کے بغیر آپ پارلیمانی نظام کے اندر چونکہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے تو اس لیے ان کو لینا مجبوری ہے۔ تو پھر وہ لوگ تھوڑے بدظن ہوئے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پہنچے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی درخواستیں دے چکے ہیں کہ ان کو تمام جو اکاؤنٹس ہیں ان تک رسائی حاصل ہونی چاہیے، ان کا پورا جو ڈیٹا ہے وہ ملنا چاہیے۔ اب اکبر ایس بابر کو یہ دینے سے جو روکا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے فارن فنڈنگ کیس کا ریکارڈ اکبر ایس بابر کو دینے سے روکنے، اکبر ایس بابر کو ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس کی کارروائی سے الگ کرنے کی پی ٹی آئی کی بھی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے خارج کر دیا ہے۔ اب یہاں پر 25 جنوری اور 31 جنوری کو دائر درخواستیں مسترد کرنے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کیا گیا، جبکہ ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس نومبر 2014 سے الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہے، اور ساتھ ہی عدالت نے حکم دیا کہ 1 مہینے کے اندر اس فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کریں۔ اب 1 مہینے کے اندر اگرچہ فواد چودھری نے اس فیصلے کو ویلکم کیا، لیکن وہ کہتے ہیں جس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بھی فارن فنڈنگ کے کیسز ہیں ان پر بھی یہ جو فیصلہ ہے
یہ کھل کر آنا چاہیے. تینوں پارٹیز کا اکٹھا فیصلہ آئے گا تو یہ اصل انصاف ہوگا. اور اگر آپ صرف ہمیں رگڑیں گے اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہوگا. تو یہ فارن فنڈنگ کیس اس وقت جو آپ اس وقت کی حکومتی جو جماعتیں ہیں اور پھر چیف الیکشن کمشنر ان کا اپنا ہے, آئینی عہدہ ہے, لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ فریق نظر آتے ہیں تو وہ کچھ بھی اس حوالے سے فیصلہ لیا جا سکتا ہے. ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ایک باقاعدہ اگر منصوبہ ہوا تو پی ٹی آئی کی قیادت عمران خان, اور چونکہ اس فیصلے ہائی کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہے کہ پھر وہ پارٹی قیادت اور پارٹی اس پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے فیصلے کے, تو یقینی طور پر عمران خان کو ایک تو یہ ہے کہ پبلک کے اندر ڈسکریڈٹ کیا جائے. تمام میڈیا کے اینکرز اور ٹی وی چینلز کھول دیے ہیں کہ آپ نے عمران خان اور پی ٹی آئی پر دن رات شروع ہو جانا ہے, اور یہ عوام بھی چونکہ اب جان چکی ہے, اس وجہ سے یہ جتنا بھی شروع رہیں گے اس کا اثر نہیں پڑے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کبھی کوئی ہار کا کیس ڈال دو, کبھی کوئی اور کیس کل کو بنا دیجئے گا. اور اب جو ہے وہ یہ ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کو اس کے خلاف یوز کرنا چاہیے. تو اس کو ایک بڑا سنجیدگی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا پی ٹی آئی کے خلاف یہ ایک بڑی موو ثابت ہو سکتی ہے. ایک پرانا منصوبہ, اس کی امپلیمنٹیشن اب حقیقی معنوں میں پی ٹی آئی کے خلاف کتنی کی جا سکتی ہے, یہ بات بھی بڑی اہم ہے. دوسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو علم ہے ڈی جی آئی ایس پی آر ان کی بڑی عزت ہے, احترام ہے. انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے, یہ لمبی چوڑی پریس کانفرنس تھی, اس پر لوگوں نے بڑے اعتراضات کیے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں طرف مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں. ایک طبقہ جو ہے وہ کہتا ہے دیکھیے انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کا بھی انکار کر دیا, انہوں نے فارن کنسپریسی ہے اس کا بھی رد کر دیا. عمران خان نے جو کچھ کہا انہوں نے کہا بالکل یہ غلط ہے, تو لہذا عمران خان کا بیانیہ آج ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا ہے. اب عمران خان نہیں اٹھ سکتا. اب تو جلسہ بھی ہوگا نہیں ہوگا کراچی والا, پتہ نہیں اس میں تقریر بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. اب اس جو پریس کانفرنس ہوئی ہے, ایک تو شاہ محمود قریشی جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے اس کو ویلکم کیا ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ نے ہماری باتیں تو مان لی ہے, یہ امریکی مداخلت ہے. بالکل ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرنے کی بات ہوئی, اور یہ سازش جو ہے وہ تو آگے امپلیمنٹیشن ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کیا سازش اس کو کہنا ہے نہیں کہنا, یہ تو ڈپلومیٹک ورڈز ہیں. دوسری طرف فواد چودھری نے کہا جی بالکل یہ ہمارا ایک موقف جو ہے اس کو تسلیم کر لیا گیا ہے, لہذا اس حوالے سے امریکی مداخلت کا جو ہمارا بیانیہ ہے وہ اور زیادہ عوام کے اندر کھل کر جائے گا کہ امریکہ کس طرح یہاں پر فیصلے کرتا ہے. اب اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ چونکہ صحافی ارشد شریف ہیں, اینکر عمران خان ہیں, صدیق جان ہیں اور دیگر جو صحافی ہیں, انہوں نے بڑے سنجیدہ سوالات اٹھائے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں ایک تو یہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے ان کو آج پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیا تھی. یعنی ایک طرف تو ٹھیک ہے آپ کور کمانڈرز اور فارمیشنز کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے, اس کے آپ فیصلے بتا رہے ہیں, آپ کو حق حاصل ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم سیاست کے اندر نہیں ہیں, لیکن آپ سیاسی سوالات کو انٹرچینج کر رہے ہیں, اور جہاں پر معاملہ ہوتا ہے وہاں آپ نکل جاتے ہیں. اب اس پورے معاملے کے اندر جو ہے جو فواد چودھری ہیں وہ کہتے ہیں میری نظر میں آفیشیل ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان نیشنل سیکیورٹی کونسل کی پریس ریلیز کی ہی توثیق ہے. سیکیورٹی کونسل نے کہا کہ پاکستان کی سیاست میں بیرونی مداخلت کی مذمت کرتے ہیں. لفظ سازش استعمال نہیں ہوا. اب عام ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنے جو اس مداخلت کی تحقیقات کرے. یہ مداخلت کہاں سے ہوئی, اس مداخلت کے کردار کون تھے, کون کون کہاں ملاقاتوں میں شامل ہوا, مداخلت کی نوعیت کیا تھی, کیا شہباز شریف بیرونی مداخلت کے نتیجے میں وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھائے گئے, لوکل ہینڈلرز کون تھے. یہ تمام سوال ایک طاقتور جوڈیشل کمیشن کے سامنے آنے چاہیے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرے. اب چونکہ معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہے, لہذا انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, اور ممکن ہے وہ فیصلہ نہ کریں, ان کی مرضی ہوتی ہے, جس پر سو موٹو لے نہ لے ان کی مرضی ہے. دن کو بھی عدالت کسی کو انصاف دے یا نہ دے, رات کو 12 بجے کھل جائے. تو یہ تو ہمارا ایک پورا ایک سسٹم ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ بڑے سنجیدہ سوالات اٹھانے شروع کر دیے ہیں. مریم نواز نے تو کہا ہے جی عمران خان اب تو نہیں بچے گا, کیونکہ آپ کا ہر جھوٹ جو ہے وہ بے نقاب ہو گیا ہے, اور یہ پبلک کے اندر ایک ڈسکریڈٹ کرنے کا ایک بڑا ان کا ایک پلان ہے, منصوبہ ہے, دائر ہے. ٹی وی کی سکرینیں تقریباً 90-95% ٹی وی چینلز ان کو دے دیے گئے ہیں کہ آپ جو چاہتے ہیں, حامد میروں کو, سلیم صافیوں کو, ان کو بٹھایا ہوا ہے, اور جو چاہتے ہیں عمران خان کو گالیاں نکالیں, پی ٹی آئی والے لڑکوں کو کہیں یہ بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں. تو اس طریقے سے جو ایک مہم ہے اس کے اثرات کو کم کیا جائے, عمران خان کی مہم کو. دوسرا جو ہے وہ آج جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے
कुछ ऐसी चीजें वहां पर की हैं और जिन पर एतराज हो रहा है। एक तो उन्होंने कहा, जी इमरान खान कहते हैं कि कौम समझ गई है कि तमाम किरदारों को जान भी गई है, आहिस्ता आहिस्ता मान भी जाएगी। ये सदीक जान ने एक जो है वो आई ट्वीट की। उन्होंने कहा नून लीग के वो तमाम हामी साफी जो कहते थे खत या धमकी तो मौजूद ही नहीं, वो अब कह रहे हैं कि खत, डॉक्यूमेंट या दस्तावेज तो मौजूद है लेकिन इसमें लफ्ज साजिश नहीं है। अब तो यहां पर आ गए हैं। इस पर एंकर इमरान खान कहते हैं कौम समझ गई है और तमाम किरदारों को जान भी गई है कि आहिस्ता आहिस्ता मान भी जाएगी। फिर जो है वो एंकर इमरान रियाज कहते हैं, वो कहते हैं बैरूनी साजिश का जिक्र नहीं DGISPR, लेकिन बैरूनी मुदाखलत का जिक्र है जनाब। सफारिश तो इदारों यानी साजिश तो इदारों ने पकड़नी थी। अभी तो इदारे जो है वो जब पकड़ने ही नहीं चाहते, उस तरफ जाने ही नहीं चाहते, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ना हमारी मिलिट्री लीडरशिप, उसको आप मुदाखलत का नाम दें या साजिश का नाम दें। वजीर आजम इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए कामयाब बनाना उसको और उसके जरिए हटाना, ये वो बुनियादी चीज है जिसका बाकायदा रद्द नहीं हुआ। इसका तो इतराफ हो गया। आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की, उसके अंदर अल्फाज जो भी लिखे उसकी भी तायीद हो गई है हुकूमती मौक़िफ़ की। तो अब ओवरऑल जो पब्लिक है उनका ये कहना है कि पाकिस्तान का चूंकि इस वक्त बड़ा मुहिब वतन तबका वो पाकिस्तानी सियासत को बारीक बीनी से देख रहा है। पहले किताबों के अंदर देखते थे, अगरचे इदारे हमेशा कहते हैं वो न्यूट्रल हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी उनको मानना पड़ेगा, ज़ाहिर है बड़ा अरसा है और अल्लाह करे कि ये हमेशा के लिए इदारे न्यूट्रल हो जाएं। लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरीके से ये इत्तेहाद बना है, भानमती का कुंभा बना है, इनको कोई ना कोई हौसला दिया गया है। ये लोग आज भी सवाल उठा रहे हैं और फिर जो है वो लोगों का कहना है कि आज ये 2-3 घंटों के अंदर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये जबरदस्त हो गई है। अवाम ने इसका पोस्टमार्टम कर दिया है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि यही तो मुहिब वतन तबका था जो पाकिस्तान के इन इदारों के साथ खड़ा होता था। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तानी कौम अपने इन इदारों के मामले में न्यूट्रल हो गई है, तो न्यूट्रल होने के बाद जब भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या कोई मामला होगा तो अवाम भी न्यूट्रल होगी। तो इस वजह से इनका दिफा जो है वो पब्लिकली वो कमजोर होगा। मैं समझता हूं ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा इदारा है और फिर भी हमें अपने इदारे के साथ खड़ा होना है। मुस्बत तनकीद उन्होंने खुद कहा है, हम इसकी हौसला अफजाई करेंगे। लेकिन जिस तरह BBC ने साजिशी थ्योरी दी है वो इंतहाई, उस दिन ने वो गलत थी। किसी ने कहा वजीर आजम इमरान खान को थप्पड़ लगा है, उनका मुंह सूजा हुआ है, देखिए इसलिए ऐनक लगाई हुई है। इस तरह की फजूल किस्म की वाहियात होती रहती है, उसकी आज मुजम्मत की है। लेकिन ओवरऑल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के डॉलर का रेट जो है वो अब कम होना शुरू हो गया है। इसहाक डार आएगा मजीद भी कम होगा, चूंकि बजट तो वो पहले से बना रहा है। इतना एतमाद उसको लंदन बैठे हुए 1 महीना पहले से था, वो वहां पर बजट बना रहा था कि अब किसी सूरत में भी इमरान खान तो हट रहा है। तो जितने एतमाद के साथ ये सारे इमरान खान को हटा रहे थे, और बहुत सारी चीजें ज़ाहिर है वजीर आजम के पास भी होती हैं, और ये चीजें जो है लोगों को शकूक व शुबहात जो है बहरहाल दूर नहीं हुए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। और जो असल बात थी कि अमेरिका ने वो इस तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बात की है, उसका कोई रद्द होता, वो रद्द नहीं हुआ। तो बहरहाल ये अब जो है अवाम न्यूट्रल हो चुकी है और देखते हैं इदारे अब मजीद, मेरा ख्याल है डॉलर और एक्सचेंज रेट और ये चीज़ें अगर हमारे DG साहब डिस्कस करेंगे तो ये सियासत हो जाएगी और इसके पीछे फिर बहुत सारी साजिशी थ्योरीज होती हैं। फिर उन पर भी बात करना पड़ती है कि इमरान खान के जिस दिन तहरीक अदम एतमाद आई 180 का 178 का गालिबन ये डॉलर था 7 मार्च को, जब 8 को आई है तो उसके बाद अगले चंद दिनों के अंदर ये डॉलर कैसे बढ़ा है, फिर अभी तो उस जगह पर भी नहीं पहुंचा। और फिर अगर इसहाक डार साहब आकर 2-3 अरब डॉलर झोंक देंगे मार्केट में तो डॉलर वक्ती तौर पर नीचे तो आ जाएगा, लेकिन फिर आवाम को भुगतना पड़ेगा। तो ये बताना कि इस हुकूमत की अपोजिशन बड़ी अच्छी पॉलिसीज हैं, यकीनन ये सियासी स्टेटमेंट्स हैं, अगर ये हमारे DG साहब देंगे तो हम सानिया मॉडल टाउन के मरकजी जो मुल्ज़म है और जो ये पूरा एक इनका करप्शन की दास्तानें हैं वो बयान करनी पड़ेंगी, और लोगों को इस हद तक नहीं जो है मैं समझता हूँ जाने देना चाहिए कि ये कोई ऐसा गठजोड़ है जिसके नतीजे में ये कौम पर मुसल्लत किए गए हैं। अपने मेज़बान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।